Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. سب چلے جائیں گے, ہماری مدر, ہمارے فادر, سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان سے ری یونائٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایوری ون ول گو. ہمارے دادا, ہماری دادی, ہمارے نانا, ہماری نانی, ہم سے محبت کرنے والے لوگ, ہمارے قریبی لوگ, ہمارے رشتہ دار, ایون ہمارے بھائی بہن, ایون ہمارے بچے, the only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنِّي قَرِيب, he is always near, he is always near. Whatever you do, he is always near. He will not leave you. He is an ever watcher over you, an ever protector over you. کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوں گے, کہیں جیل میں پڑے ہوں گے, کہیں اوور ڈرنک ہو کے پڑے ہوں گے, کوئی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ڈرگ کر کے پڑے ہوں گے, کوئی بہت بڑا گناہ کر کے بیڈ پہ لیٹے ہوں گے. Whatever you do, فَإِنِّي قَرِيب, I am near you, I am there for you, I will answer you. ایک بار مجھے پکار کر تو دیکھو. Imagine the love of Allah for you. جب ماں آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں تجھے کیسے forsake کر سکتی ہوں, تو کیا اللہ یہ کہے گا کبھی کہ میں نے تجھے forsake کر دیا؟ جو کہ ماؤں سے infinite times, 70 بار تو ایک فگر آتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے 70 بار, 70 کا جو فگر ہے, لیکن 70 سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, 70 سے بھی زیادہ انفائنائٹ ٹائمز ہے کہ اللہ آپ سے, آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ اب شیطان نے آپ کے آگے جو ہے وہ پردے رکھے ہیں کہ آپ کو محبت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ شیطان نے آپ کو کچھ ایسی باتیں سکھا دی, وسوسے کچھ ڈال دیے آپ کے مائنڈ میں, آپ کو انسیکیور کر دیا کہ آپ کو محبت نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے میری دعائیں نہیں قبول کی. دیٹس اٹ, یہ آپ کا کرائٹیریا ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس کس موقع پہ اس نے کیسے کیسے بچایا آپ کو, کس کس غلطی کو اس نے معاف کیا آپ کی. اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو ہیومینٹی وڈ ہیو بین فنشڈ, بٹ کس کس طرح وہ آپ کو موقع دے رہا ہے, کس کس انداز سے. جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے باپ اسے چلاتا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک چلایا. اگر آپ اپنی پچھلے 10 سال کی لائف دیکھ لیں, اس کو انالائز کر لیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کو معرفت اللہ ہو جائے گی کہ اللہ ڈز ایگزسٹ, اور اللہ ہے, اور اللہ واز واچنگ اوور می, پروٹیکٹنگ می, اور کہاں کہاں سے اس نے مجھے نکالا ہے. تو اللہ کی محبت آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے یہ وسوسہ ہے, یہ شیطانی تھاٹ ہے کہ اللہ از ناٹ واچنگ اوور می, اللہ ڈزنٹ کیئر فار می. اللہ کیئرس فار یو دا موسٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے. جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کا پتہ ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ, اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن, وہ گر رہی ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ پین میں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ کیئر, اللہ کو میرا پتہ نہیں. اس لیے گو ٹو اللہ, اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے. جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے, جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے, جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے, ماں بھی نہیں کر سکتی ہے. سو اس لیے ریممبر دس, فَإِنِّي قَرِيب, I am near you. تو پورن دیکھے گا, پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا, فَإِنِّي قَرِيب, میں تیرے قریب ہوں, I am waiting for you. مجھے پکارو, میں تم سے نفرت نہیں کرتا, چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو, میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا. I am there for you. تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کوئی چوری کی ہے, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے, تمہاری گرل فرینڈ, تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا, تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح, فَإِنِّي قَرِيب, میں تیرے قریب ہوں. تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے, جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے, تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو, بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے, فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. وہ رپلائی کرے نہ کرے, I am there for you. سو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جاتا ہے, کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے اپنی, کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی انرجی. انسان کے پیچھے جاتی ہو, انسان کے پیچھے جاتے ہو, اپنی انرجیز خراب کرتے ہو. ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو, اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. سو فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب ہوں. مجھے تو خوش کر کے دیکھو, میرے پاس تو آ کر دیکھو, مجھے سجدہ کر کے دیکھو,
میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو، فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر یو. تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تم بے شک دروازے بند کر دو. فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. So imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. I was there, I am there, and I will be there for you. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, فَإِنِّي قریب. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں ہو، غلیظ حالت میں ہو، جو مرضی ہو گیا، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب. I am there for you. Just ask. ایک بار پکارو. اور یہ اگلا جو سینٹنس ہے اس آیت کا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. آپ کو پتہ ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ According to the rules of grammar, this is that person جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا. یعنی once in life, not twice, once in life اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا. Imagine کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you. میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا. سبحان اللہ. یہ وہ بدبخت آدمی ہے، بدبخت بائی آور کرائٹیریا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے، اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ. That's all he said or she said. اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپونڈ کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا. Imagine. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، 70 سال سے گناہ کر رہا تھا، بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بارش کی. اللہ نے وحی نازل کی. اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے، اس کو کیا معافی مانگ. Imagine اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ this is your chance to ask forgiveness. I am calling you. I am waiting for you. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے، اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس شخص کو پتہ لگ گیا میری بات ہو رہی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے، سب کے سامنے وہ معافی مانگے. all Allah wanted was کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے، اور all Allah wanted was کہ وہ ایک بار پکار لے، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی and Allah forgave that person اور بارش ہو گئی. Can you believe it؟ صحیح حدیث ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسانوں سے. اللہ does not want to punish you. سورہ نساء کیا ہے؟ Why will Allah punish you if you thank him? Why should he punish you? اللہ کو آپ کو پنش کر کے کیا ملے گا؟ It is not Allah punishing you. It is what your own hands have produced. ہماری اپنی decisions، ہماری اپنی decision making، ہمارا اللہ کو اگنور کرنا، ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا، ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، اور ہمارا سنت کو ترک کر کے دوسرے لائف سٹائل کو اپنانا، اور سنت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھنا، انکول سمجھنا اسلام کو، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے. ہم روتے ہیں، ہم پھسلتے ہیں، ہم جو ہے وہ فال ہوتے ہیں، ہم گرتے ہیں، اور ہماری لائف میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گیا، اب تو ہی نکالنے والا ہے، تو ہی نکال. یہ سب اللہ تعالیٰ میری کارستانی ہے. اللہ نے پنش نہیں کیا ہے. کون تھا جس نے پہلا سٹیپ لیا؟ کون تھا جس نے دوسرا سٹیپ لیا؟ کون تھا جو بیٹھ کے سوچتا تھا؟ کون تھا جو برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا؟ کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ آہستہ وہ ایک گناہ کی طرف جاتا گیا؟ اللہ تھا. کیا اللہ آپ کو فورس کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ. It was you, all the way it was you. But Allah is still there for you. فَإِنِّي قَرِيب and فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you. مجھے ایک بار پکار. امیجن کہ ایک بندہ ساری عمر آفس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفس چلا جاتا ہے، اٹینڈنس لگوا آتا ہے. اس کا باس اسے کیا کہے گا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں، میں آج اٹینڈنس لگانے ہوں. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے، ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا، تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آ گئے؟
इमेजिन दुनिया में उसके साथ ये रवैया, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तू तो कभी नमाज नहीं पढ़ने आया, तू तो फजर पे नहीं उठता, तू तो जोहर पे नहीं आया, तू तो जो है वो जुम्मे की नमाज भी तूने छोड़ी हुई थी, अब क्या मांगने आया, अब क्या मुझसे बात करने आया। कभी नहीं कहेगा अल्लाह ताला, बिकॉज इंसानों में और अल्लाह में यही फ़र्क है। बिकॉज अल्लाह इज़ योर लॉर्ड, अल्लाह इज़ योर क्रिएटर। पहचाने उस क्रिएटर को, उस रब को पहचाने। मुझे इतना दुख होता है हमारे लिबरल मुसलमानों में, जो नाम के मुसलमान हैं, अपने आप को प्रोग्रेसिव और लिबरल्स कहते हैं, मुझे इतना दुख होता है जब वो कहते हैं कि भाई सारे मज़हब ठीक है, जो राम की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो अल्लाह की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो जीसस को पूजता है वो भी ठीक है, जो बुद्धा को पूजता है वो भी ठीक है, जो गुरु नानक को पूजता है वो भी ठीक है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को नहीं पता अल्लाह कौन है? और उसकी मखलूक को जब उसके शरीक ठहराएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी, इससे बढ़ के बेवकूफ़ी क्या है? मैं आपको कहूँ कि आपकी माँ एक नहीं, आपकी माँ एक से ज़्यादा है, और वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, और सारी आपकी माएँ हैं। एक बंदे को उसकी माँ से दूर करना, कि इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? यही तो अल्लाह अंबिया को कह रहा है कि इनको बताओ बेवकूफ़ों को कि ये किन की इबादत में लग गए, बुतों की इबादत में लग गए, मैं इनका रब हूँ। रब को पहचानो भाई, जिस तरह माँ को पहचान लेते हो रब को पहचानो। मैं आपकी माँ को आपसे जुदा कर दूँ, आपको आपकी माँ से जुदा कर दूँ, सारी उम्र आपको बताऊँ कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, तो आपको क्या लगेगा? मुझसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि जब आप कहते हैं कि सारे ठीक हैं और कोई दावत नहीं देने की ज़रूरत, किसी को इस्लाम झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है, तो डोंट यू नो व्हाट यू आर सेइंग कि आप उस हस्ती से, उस शख्स को, उस इंसान को जुदा कर रहे हैं जो कहता है कि फल यस्तजीबू ली और फ़इन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ और मैं एक हूँ, मैं सब की सुनता हूँ, मैं बुतों में नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं अल्लाह हूँ। एंजल्स को वर्शिप करना छोड़ दो, क्रिएशन को वर्शिप करना छोड़ दो, मुझे पहचानो। ईसा मेरा बंदा था, ईसा मेरा नबी था। तो कैसे हम ये कह देते हैं कि सारे ठीक है? हमें शर्म नहीं आती? हम एक बंदे को उसकी माँ से भी बढ़ के जो हस्ती है उससे दूर कर रहे हैं, और दूर होते देख रहे हैं, और कभी तारुफ नहीं करा रहे कि पहचान अपने रब को, अपने अल्लाह को पहचान। किधर चला गया?